इमोशंस को जब हम बात करते हैं तो वेरी 6 बेसिक इमोशंस हैं. वन इज एंगर. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इससे वास्ता पड़ता है. हैप्पीनेस, when we are happy, and then sometime we got surprise. तो एज ए सरप्राइज हमें कैसे बिहेव करते हैं, वी आर शॉक्ड या हम उसको हैंडल अच्छी तरह करते हैं या नहीं. एंड देन कम्स द डिस्गस्ट. हमें किसी चीज को नापसंद करते हैं. जैसे हम किसी जगह से गुजर रहे थे तो इमीडिएटली कोई चीज जो थी वो बुरी नजर आई. इस तरह हम कभी कभार परेशान हो जाते हैं और परेशान होके हम सैड होते हैं और फिर हम डर भी सकते होते हैं. तो ये बेसिकली 6 फियर्स हैं, जो 6 इमोशंस हैं जिनसे हम अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं. नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग लव, sympathy, care, help, and respect. So why I have chosen this? Because I do think कि आप में से majority जो हैं वो teenagers हैं, और once you are in teenagers तो आपका जो हार्मोनल लेवल है वो आपको हर अगले 5 मिनट में मोहब्बत करवा देता है. और उसमें फिर आप उससे कैसे बिहेव करते हैं, या ज़्यादा सादा ज़बान में कहें कि क्या क्या चवलें मार रहे होते हैं, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो यू आर हियर फॉर ग्रूमिंग योर पर्सनालिटी. तो एक जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी पर्सनालिटी के, वो उसके सोचने का अंदाज, वो कैसे महसूस करता है और बिहेव कैसे करता है. और ये सिर्फ वंस की बात नहीं है, ओवर लॉन्ग टाइम या एक पार्टिकुलर आप एक परसिस्टेड रहते हैं किसी भी इवेंट में, उस पे बात. तो नॉर्मली जब हम क्लासीफाई करते हैं तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लेफ्ट. पीपल जो होते हैं वो इंट्रोवर्टेड होते हैं. इंट्रोवर्टेड मीन कि जो अपने आप में गुम रहता है, ज़्यादा अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता. और उसके बाद एग्रीएबल पीपल होते हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा हर बात में खुश, हर बात में एग्रीड. देन वी कम अक्रॉस सम नाइव पीपल जो भोलेपन में, नादानी में कुछ कर रहे होते हैं. एंड देन देर आर वेरी सेंसिटिव एंड रिएक्टिव पीपल जो जरा सी बात पे नाराज हो सकते होते हैं, या छोटी छोटी बात उन्हें बुरी लग सकती है, या जरा सी बात पे वो बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं. एंड देन कम न्यूरोटिकली इरिटेटेबल. ये लोग बड़े इरिटेटिंग हो सकते हैं और इनके ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से इरिटेशंस होते हैं. एंड देन कम्स द कॉन्शियस. ये लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस होते हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं. एंड देन फाइनली द मोस्ट ऑफ अस आर लेथार्जिक्स. वो ये चाहते हैं कि सब कुछ होता रहे और हमें कुछ भी ना करना पड़े. तो अब हम देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप कैसे होती है. द फर्स्ट वन, यू स्टार्ट लाइफ विद ए सर्टेन आईडी. आप अपने नाम से या किसी भी आईडी से एक लाइफ स्टार्ट करते हैं और फिर आप ये चाहते हैं कि इस आईडी को रिकॉग्नाइज किया जाए. और अर्ली एजेस में एज ए फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग, फ्रॉम योर स्कूल्स, आप कुछ ईगो डेवलप कर लेते हैं. और ये ईगो जो है बेसिकली सर्वाइवल फोकस्ड होती है. आप अपनी आईडी की जो नीड्स हैं, अपनी बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आप इस पे काम कर रहे होते हैं. नॉर्मली चाइल्डहुड में ही आप सुपर ईगो स्टेज में चले जाते हैं और आप कॉन्शियसली एक बिहेवियर या एक पैटर्न उसे करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर तकरीबन सारी जिंदगी काम करते रहते हैं अनलेस के अनटिल आप लर्न करें कि इस बिहेवियर में मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं. सो ईगो जो है ये आपको कंट्रोल कर रही होती है. मीन दैट इट इज द एग्जेक्टिव जो आपका बॉडी सिस्टम है, तो इस ये कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये मैनेज करता है, आपके बोलने का अंदाज, आपके उठने बैठने का अंदाज ये मैनेज कर रहा होता है. अच्छा, अब हम ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, तो जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे हैं. इट विल नॉट बी वेरी मच बोरिंग. आप आगे जाएंगे तो मैं बिल्कुल सादा जबान में, जिससे आपको डेली लाइफ में वास्ता पड़ता है, उसमें बात कर रहा हूँ. लेकिन जस्ट टू मेक बिल्ड ए बैकग्राउंड फॉर यू कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये शुरू की 4-5 स्लाइड्स थी एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वन. देन कम्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि आप अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि व्हाट यू आर, आप वही हों जो उसके लिए फॉर विच यू आर मेड ऑफ. तो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया या जो क्वालिटीज आपको दी हैं
انہیں پہ آپ کر رہے ہو. تو اس لیے تھینکس ٹو ماسلو اس نے بہت اچھی ایک تھیوری دی. سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے وٹ وی ایکسپیکٹ فرام یو کہ مورٹیلٹ آپ مورل گراؤنڈ پہ بڑے اسٹرانگ ہوں, آپ بہت کریٹو ہوں, آپ اسپونٹینیسلی رسپونڈ کرتے ہوں, پرابلم سالونگ ہوں, آپ پریجوڈس نہ ہوں, اور آپ حقائق کو تسلیم کرنے والے ہوں whether they are in your favor or not. یہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, ہم سب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں باقی لوگوں سے کرتا ہوں, ہر ایک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں سر ہے کہ یہ ایک دم سے ہو جاتا. جی 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 سر, یہ کچھ ایک دو پرابلمز آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی وائس جو ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہے, یہ ایک طرف سے ہے, اچھا اور ایک ہے تھوڑی سی کم آ رہی ہے آواز, تو چلے میں یہ آواز تھوڑا سا اونچی آپ کر کائنڈلی لیتا ہوں. دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, میں آواز اونچی کر لیتا ہوں. اب دیکھیے گا آواز ٹھیک ہے؟ جی سر. ابو بکر, it's clear now? یس سر. Okay, یس سر. so we were at the Maslow theory. Maslow theory یہ کہتی ہے جی کہ آپ مورلی بڑے اسٹرانگ آدمی ہوں, آپ کریٹیوٹی کرتے ہوں, اسپونٹینیسلی پرابلمس کو سالونگ ٹیکنیکس جانتے ہوں, یا پرابلم کو ریکگنائز کرتے ہوں اور سولوشن کی طرف جاتے ہوں, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ پریجوڈس نہ ہوں, آپ باعث نہ ہوں, پھر آپ حقائق کو تسلیم کرتے ہوں کہ جیسے بھی ہیں وہ whether they are in your favor or it's against you, تو آپ ایکسپٹ کرتے ہوں. But this could not be just done at once. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈس ہیں. So from the start one there are few physiological needs. Physiological needs کیا ہے؟ یہ animal needs ہیں سروائیول کے لیے. آپ اچھی طرح سانس لے پا رہے ہیں, فوڈ آپ کو اویلیبل ہے, آپ کو اچھی نیند آ رہی ہے, آپ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ کا ایکسکریشن سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. ان میں سے جب کبھی بھی آپ اچھی طرح خوراک پانی نہ لے پا رہے ہوں تو آپ کی بیسک فزیولوجیکل نیڈس ہی جب تک فلفل نہیں ہوگی آپ نیکسٹ اسٹیج پہ نہیں جا پاتے. اینڈ دین دا نیکسٹ اسٹیج, فرسٹ اگر آپ فزیولوجیکلی سروائیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں, the next comes important thing for you is your safety, and that's the safety of your body, employment, resources, family, health, property, whatever you think important for you, آپ چاہتے ہیں کہ وہ safety ہو اس کی. یہ دو فزیولوجیکل نیڈس اور سیفٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں جب آپ پورے کر لیتے ہیں تو دین کمس یو آر in bonding, in belonging relationship, you search for the love, آپ فرینڈشپس بناتے ہیں, آپ فیملی بناتے ہیں, آپ انٹیمیٹ ریلیشنشپس میں جاتے ہیں. And if these three, the basic three needs are fulfilled, then you get the esteem. آپ سیلف اسٹیم ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, اچیو کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو شو ریسپیکٹ اینڈ یو ارن ریسپیکٹ, آپ خود بھی ریسپیکٹ ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک گراؤنڈس ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے تھے, جسٹ ٹو میک یور انڈرسٹینڈنگ what we are going to discuss. Now again we are coming across our main topic now. کہ ہم جو ایموشنز ڈسکس کر رہے ہوں گے that will be love, sympathy جس کو ہم ہمدردی کہتے ہیں سادہ زبان میں, کیئر کہ جی کیسے ہم دوسرے بندے کا خیال رکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, how much we are helpful, and then finally how do we respect other and how do we earn respect from others. سب سے پہلی بات, now it starts. آپ لوگوں نے ہمیشہ لو کے بارے میں سنا ہوگا, اور جب کبھی بھی آپ اس کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کو یہ فیمس ایک ہرٹ بنایا ہوا دکھایا جا رہا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ کس نے یہ شکل بنائی, بٹ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا سنا ہے. آپ میں سے میجورٹی جانتے ہیں کہ لو از بلائنڈ, ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے. آپ جتنے لوگ بھی ہیں مجھے امید ہے کہ زیادہ تر لوگ اس بات کو مانتے ہوں گے, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو چلیں ہم اس کی ذرا کلاس لے لیتے ہیں. اچھا جی, محبت اندھی ہوتی ہے, آپ کو بتایا گیا کہاں پہ؟ رسالوں میں بتایا گیا, آپ کو پوئٹری میں بتایا گیا, آپ کو ڈراموں میں بتایا گیا, آپ کو موویز میں بتایا گیا, کہانیوں میں, سیلف ایکسپیرینس لوگ سچ جھوٹ کھڑ کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو حضور محبت اندھی ہوتی ہے.
कितनी अंधी होती है, इतनी अंधी होती है कि हमेशा मोहब्बत शहजादी से ही होती है। इंसान जो भी मोहब्बत करने वाला लड़का होता है उसके ख्वाबों में शहजादी ही आती है, वो शहजादी के बारे में सोचता है, तो कितनी अंधी होती है। अच्छा चलें, और अंधी होती है तो कभी ये सुनने में, स्टोरीज में ये कभी भी नजर नहीं आया कि किसी भिखारन से मोहब्बत हुई है, और अगर हुई भी है ड्रामा वगैरह में तो वो भिखारन अच्छी शक्ल वाली से हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत इतनी ही अंधी होती है कि बड़ी खामोशी से अपने दिल के अंदर आप देख सकते हैं शहजादी को पालती है, और वही शहजादी जो है वो दिल पे राज करती है, और आपकी जो भिखारन है वो बेचारी कहीं नजर नहीं आती। तो थैंक्स टू ड्रामा, थैंक्स टू मूवीज जिन्होंने आपको ये बताया कि मोहब्बत जो है वो अंधी होती है। अब अगली चीज कहते हैं कि मोहब्बत बेलौस होती है। तो हजूर कितनी बेलौस होती है जरा देखते हैं। मोहब्बत बेलौस होती है, और इतनी बेलौस होती है कि ख्वाबों में भी हमेशा शहजादा आया करता है। कभी भी लड़की के ख्वाबों में भी मोची नहीं आया है कि जी हम कहें कि मोहब्बत बेलौस होती है, कुछ नहीं देखती। और ये इतनी बेलौस होती है कि जो लड़की है वो कैसे ख्वाब देख रही है कि बड़े प्रिटेंड कर रही है कि मैं नहीं देखती, मैं बेलौस हूं, मैं किसी चीज को नहीं देखती, लेकिन बड़े शार्प तरीके से, बड़े इंटेलिजेंटली वो देख रही है। और देख भी किसको रही है? एक शहजादे को देख रही है, और उसी के ख्वाब बुन रही है। और क्यों देख रही है? इसलिए देख रही है कि कल उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्वीन, टू बी क्वीन, सो शी वांट्स टू बी क्वीन, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज मी। अब ऐसा क्यों हुआ? आपने क्यों सुना कि इसलिए आपने करना शुरू किया, ये समझना शुरू किया कि मूवीज में अक्सर आपको यही दिखाया गया। अब बेलौस मोहब्बत की एक और बड़ी इंटेंस कंडीशंस दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं कि जी लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या जो मोहब्बत में सुसाइड करता है, खुदकशी करता है, वो बहुत ही सच्चा और मुखलिस होता है? मुझे तो अगर कोई कहता है कि मैं तेरी खातिर मर जाऊंगा, मुझे मोहब्बत है, तो मैं कहता हूँ कि गोली भी जाया नहीं करनी, और जो है जहर के लिए भी पैसे खर्च नहीं करने, सीधा जाके जो 3 शू होता है, 3 फेज वाला, इसमें 2 उंगलियां डालनी है और मर जाइए। इसलिए कि जिसको खुद से मोहब्बत नहीं है वो किसी से क्या करेगा? जो अपनी केयर नहीं कर सकता वो दूसरे की केयर क्या करेगा? Once I shared this with one of my friend, तो वो नाराज हो गए, लेकिन बाद में समझ आई कि ये अक्लमंदी नहीं है। अच्छा, बेलौस मोहब्बत में सबसे ज्यादा आपको जो बेलौस मोहब्बत मिलती है वो माँ और बेटे, या माँ और बेटी, माँ और औलाद के रिश्ते की मिलती है। सो ये जो बेलौस मोहब्बत है ये बिल्कुल बेलौस होती है, लेकिन कभी आपने देखा इस बेलौस मोहब्बत में खुदकशी हुई हो? ऐसा कभी भी, या बहुत ही कम होता है कि माँ मर गई हो, बेटे ने खुदकशी कर ली हो, या बेटा मर गया हो, माँ ने खुदकशी कर ली हो। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं। तो सच ये है कि ये पागलपने हैं, ये अपने बायोलॉजी को, अपने जो माइंड है, अपनी ग्रूमिंग में फ्लाज को ये नाम दे दिया जाता है कि जी हम मोहब्बत करते हैं। अब now we are going to define love. We are starting with love, और हम end भी with love कर रहे हैं होंगे, but for that we have to build something and we have to discuss some other emotions. So love क्या चीज है जी, हम कैसे define करते हैं? Normally in the books you get an intense feeling or deep affections को हम कहते हैं जी. It is of great interest and pleasures in something or being with someone. और we feel warm, हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, deep affection महसूस करते हैं with that particular person. That could be parents, one of the parents, both of the parents, then children, as spouse or friends. So for me, the best definition is it is more than a feeling that a person has for another one. And people often confuse love and lust. What is shown in the movies, that usually confusing state. Love means to be deeply committed and connected to someone or something.
the basic meaning of love is to feel more than liking towards someone. So, hello. Yes sir, आवाज आ रही है. मुझे मैसेज आया कि मीटिंग का टाइम अभी और ज्यादा नहीं है इससे. It is continued say. जी सर, एंड भी होगी तो सेम लिंक से ही बस 1 मिनट के बाद रीजॉइन कर लीजिएगा. सर इसमें बताया गया कि टाइम लिमिट अब नहीं रही, यानी कि अब अनलिमिटेड चलेगी मीटिंग. Okay, okay, okay. Thanks, जी Junaid. सर. Okay, so then we are going to start with the first one, the care. Care हम कहते हैं जी, हम किसी चीज का ख्याल रहे हैं, किसी पर्सन का ख्याल. What is the process of protecting someone or providing something or some person the things that are needed. तो हम किसी शख्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये जो प्रोविजंस हैं ये हम समझ रहे होते हैं कि नेसेसरी है, या दैट पर्सन समझ रहा होता है कि नेसेसरी है. दैट इज कॉल्ड एज केयर. और केयर में कब चाहिए होती है? राइट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. कि पैदा हैं तो माँ की से लेकर बॉडी तक को केयर की जरूरत है. अगर सही डेफिनेशन की बात करेंगे तो बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द पीपल नीड, वेल बीइंग एंड टेकिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स टू हेल्प, दैट इज कॉल्ड द केयर. अब होता क्या है, यूजुअली हम ये इमेजेस देख रहे होते हैं, कोई गिर गया तो हमने उसे उठा लिया, या कोई परेशान था हमने उससे बात कर ली, या किसी को कंट्रोल कर दिया, या उसके साथ कुछ शेयर कर लिया. दैट्स द केयर. नॉर्मली व्हाट हैपेंस, हमारी सोसाइटी में पीपल जो है दे आर कंफ्यूज्ड विद केयर, सिंपैथी, देन respect, and then love. Especially, sorry to say, that boys are less confused in these emotions as compared to girls in our society. Problem कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये हुआ है जी कि आप जा रहे थे और आपसे टक्कर हुई, और किसी आप खातून हैं और आपसे किताबें गिर गईं, और जिससे गिरी उसने सॉरी की और किताबें उठा दी. हजूर ये केयर थी. ड्रामों में, मूवीज में जो पीछे ड्रामा लगा के या वो म्यूजिक मेलोडी टेना ना 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 करके सिखाया जाता है, उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं. दैट वाज जस्ट अ लिटिल केयर कि बिकॉज ऑफ मी आपसे आपका कोई नुकसान हो गया है या आपको कोई डिस्टर्बेंस हुई है, तो आई एम गोइंग टू कंपनसेट इट. दैट्स नथिंग मोर देन दैट. और हमारे जितने भी मूवीज हैं, ड्रामास हैं, ईच एंड एवरीथिंग या कहानियां हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो इससे आगे स्टोरी चलाती हैं. तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू थिंक दैट इफ यू गेट केयर फ्रॉम समवेयर इट्स मीन दैट द डेस्टिनी विल बी द लव. इट्स नॉट सो. वी आर वेरी मच केयरिंग पर्सन. फॉर एग्जाम्पल ऑन द रोड अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा भी हो जाएगा और पास से कोई खातून गुजर रही होगी, भले वो मेरी कोई रिश्तेदार ना हो, तो मैं ये केयर करूंगा कि मेरे अल्फाज इतने सख्त या गलीज ना हो कि उसको नागवार गुजरें. और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं उस खातून से मोहब्बत करता हूँ. इसी तरह अगर मार्केट में कोई खातून है, उसके पास भारी चीज है जो उठाने में उसे मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं वो उठा के उसकी गाड़ी में रखवा दूंगा. तो रिस्पेक्ट के तौर पे, देन रिस्पेक्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी आ सकता है, रिस्पेक्ट के तौर पे जो वो जाने लगेगी तो उसकी गाड़ी का दरवाजा भी बंद कर दूंगा. बट दैट्स नॉट लव. ये एक केयर थी, हेल्प थी और रिस्पेक्ट शो की गई है. अब नेक्स्ट कम सिंपैथी. सिंपैथी सादा जबान में हम कह रहे हैं वी आर फीलिंग पिटी फॉर, हमें आपसे हमदर्दी है. खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स जो है वो जख्मी हो जाता है, उसकी टांग टूट जाती है, तो मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, उसके इलाज मुआवजे के लिए अगर कुछ हेल्प कर सका वो करूंगा, और जब तक वो हॉस्पिटल में है जाके विजिट भी कर लूंगा, और हॉस्पिटल से वो ठीक होकर आता है तो 1-2 बार उसके बाद फोन भी कर लूंगा कि आपकी टांग कैसी है, आप ठीक हो गए या नहीं. वंस उसने रिज्यूम कर ली है अपनी लाइफ दोबारा, तो उसके बाद मैं नहीं बोदर करूंगा. तो हमदर्दी जो होती है ये फॉर टाइम बीइंग होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है. वंस द सिचुएशन इज ओवर, दैट्स ओवर. तो इसमें भी कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि नाउ इट विल बी लीडिंग टुवर्ड द लव. That's not the
sympathy time being ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, most of us کنفیوزنگلی سمپیتھی کو لو سمجھ لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے ہر ایک کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں, تصویر بہا رہے ہوتے ہیں, او ہو میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ فلاں نے برا کیا. ایکچولی اس نے کیا ہوتا ہے یا نہیں کیا ہوتا, آپ نے ضرور خود کیا ہے کہ آپ نے ہمدردی کو مس انٹرپریٹ کیا اور اس کو محبت سمجھ بیٹھے. Then when we are showing sympathy, for example, if someone is ill, we can say him کہ آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے, یا آپ فلاں ڈاکٹر سے زیادہ بہتر کنسلٹ کر سکتے ہیں. یا بعض اوقات سمپیتھی یہ بھی ہوتی ہے کہ کیتھارسس کے لیے اسپیشلی لیڈیز جو ہیں, دے نیڈ ٹو ویپ, انہیں رونا ہوتا ہے, اور بجائے اس کے کہ انہیں چپ کرایا جائے, اس وقت انہیں ٹائم دیا جانا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑا رو لیں, تاکہ ایک دفعہ کیتھارسس ہو جائے, غبار ختم ہوگا, and then she will be able to understand the situation and listen. And then اب ذرا مزے کی بات آتی ہے, ہم سمپیتھی شو کیسے کرتے ہیں, اس کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جی. فار ایگزامپل ہمارے ہاں لوگ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, خدا نخواستہ اس کو کرونا ہو گیا ہے, تو آپ اسے وزٹ کرنے جائیں گے تو آپ اسے بتائیں گے کہ جی وہ میری پھوپھی کو بھی ہوا تھا, فلانے اسپتال میں اتنے دن رہی تھی پھر مر گئی تھی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو ہوپ نہیں ملے گی, وہ بیچارہ مزید ڈپریشن میں جائے گا. یا آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی میرے ماموں کا بھی فلاں جگہ سے اسی جگہ سے آپریشن ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے یہ کیا اور وہ پھر فوت ہو گئے. تو کیپ ان مائنڈ سمپیتھی کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. جب کبھی بھی آپ نے سمپیتھیٹک رہنا ہے تو لمبی تقریر بھی نہیں کرنی ہوتی, کیپ اٹ شارٹ, اور ریسپیکٹفل رہے اس کی ویلیوز کے, اس کے فیتھ کے. فار ایگزامپل ان آور کیسز اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہوگا تو وہ اگر اپوزٹ جینڈر سے ہے تو وی ول ناٹ ٹچ, ہم پاس کھڑے ہو کے یا جھک کے یا ہاتھ سر پہ رکھ کے یا کسی طرح ہم اس سے تو ہمیں کیئر کرنی ہوگی کہ ویلیوز کیا ہیں, کلچر کیا ہے, فیتھ کیا ہے. دین آپ کا جو سمپیتھیٹک بیہیویئر ہے وہ ایک آپ کی پرسنل سٹائل ہوتا ہے, اور وہ یونیک ہوتا ہے, اور وہ آپ اسے یونیک جتنا بنائیں گے وہ اتنا ہی اچھا کنوے کیا جائے. سمپیتھیٹک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے, بٹ یہ ایک بہت ہی اچھا امپیکٹ چھوڑتا ہے کہ آپ پھول دے دیں یا کوئی بھی گفٹ دے دیں. اسپیشلی کیپ ان مائنڈ جب آپ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں تو خواتین کو اگر آپ خوشبو والے گفٹ دیں گے تو یہ لو کے سینس میں چلا جاتا ہے. تو بی کیئرفل کہ آپ جو ہیں سمپیتھیٹک ہیں, آپ انٹیمیٹ ریلیشن میں نہیں ہیں. دین کمس دی ہیلپ. ہیلپ ہم کب کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے کوئی کام آسان ہو جائے. ایز آئی ہیو گیون یو دی ایگزامپل کہ جی آپ کوئی خاتون تھی, اس نے بھاری وزن اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے اٹھا کے اس کی ہیلپ کر دی, گاڑی تک پہنچا دیا, تو یہ ایک ہیلپ ہے. اچھا ہیلپ جو ہے یہ مانگی بھی جاتی ہے اور یہ آفر بھی کی جاتی ہے. یا کوئی شخص بھوکا پیاسا تھا, آپ نے اس کو پانی چائے یا کوئی چیز آفر کر دی. تو جب کبھی بھی آپ نیسیسٹیز کسی بھی شخص کو کوئی ایسی چیز جو اس وقت ضروری ہو, فار ایگزامپل موسٹ آف دا ٹائم روڈ پہ کوئی شخص کھڑا ہو گیا ہے, اس کی گاڑی نہیں چل رہی, تو اس وقت آپ رک کے اگر گاڑی کو ٹو چین کر کے لے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ہیلپ ہے. یا اگر اس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور اس کے پاس ٹائر کھولنے کے لیے ویل پانا یا نیسیسری اکوپمنٹ نہیں ہے تو وہ آپ دیتے ہیں, تو دیٹس ہیلپ. یا میں اگر سڑک پہ آ رہا تھا, اس سیناریو کو پھر ہم لاسٹ میں ڈسکس بھی کریں گے فل اسکیل پہ, تو بارش ہو رہی تھی, رات کا عمل تھا, اور اگر کوئی ایک خاتون سڑک پہ کھڑی ہوئی تھی تو یہ بھی ہیلپ تھی کہ میں نے ان سے رک کے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, اور اگر وہ میرے روٹ پہ تھیں تو میں نے ان کو لفٹ دے دی. تو دیٹس ہیلپ. نیکسٹ ہیلپ کرتے ہوئے ہم جیسے کہ آپ کو شو رہا ہے کہ وی آر جسٹ ہیلپنگ سم ون ٹو اسسٹ, یا کوئی شخص جو ہے وہ گر گیا تھا اس کو اٹھایا جا رہا ہے, یا ہم کسی اور شخص کو ڈیفیکلٹ سچویشن سے باہر نکال رہے ہیں, کسی اپنے دوست کو اپنی ہیلپ آفر کر رہے ہیں تاکہ وہ بہتر طور پہ پرفارم کر پائے. آئیے ہم یہ بات کریں گے کہ ہم ہیلپ کرتے کیوں ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا ایک پرو سوشل بیہیویئر ہے. پرو سوشل بیہیویئر کیا کہتا ہے, ہم اس کو 3 ڈفرنٹ سیناریوز میں ڈیفائن کریں گے. پرو سوشل بیہیویئر کے اندر ایک بینوولنس کا ڈومین ہے,
ایک پیور الٹرزم کا ڈومین ہے. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ان کی ڈیفینیشنز کیا کیا ہیں اور کیسے آتے ہیں. پرو سوشل بیہیویئر, بینولنس اینڈ دین الٹرزم. پرو سوشل بیہیویئر یہ تھا کوئی بھی ایکشن which is intended to benefit another regardless of the motive, کہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اور اگزامپل یہ ہے کہ ہم نے کسی ویٹر کو ٹپ دے دی اور ہم چاہ یہ رہے تھے کہ جی ہمارا باس جو ہے وہ امپریس ہو جائے. اب دوسری سٹیج میں ہم بینیفٹ دے رہے ہیں انٹینشلی اور کوئی ایکسٹرنل ریوارڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم نے کسی بھی شخص کو چیریٹی کے لیے کچھ پیسے دے دیے, اینڈ دین پیور الٹرزم جو ہے ہم انٹینشلی بینیفٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ایکسٹرنل یا انٹرنل ریوارڈ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جمپنگ آن اے روڈ ٹریک ٹو ہیلپ اے اسٹرینجر ہو ہیز فالن, یہ امیڈیٹ تھا اور ہمیں جو سمجھ آیا کہ اس کو یہاں سے بچانا چاہیے ہم نے امیڈیٹ کیا. اب ہیلپنگ میں, ہیلپ کے کیس میں جینڈرز جو ہیں ان کے ڈفرینسز ہیں. وومین جتنی بھی لیڈیز ہیں ان کو زیادہ ہیلپ فل سمجھا جاتا ہے, زیادہ کائنڈ سمجھا جاتا ہے, زیادہ سافٹ ہارٹیڈ سمجھا جاتا ہے. بٹ اوور 90% جو کارنیگو ایوارڈز ہیں وہ ہیلپ کرنے کے they were given to men. So اس کا مطلب یہ ہوا یا یہ مسکنسپشن ہے کہ جی لیڈیز جو ہیں وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ بائسنس ہے جب ہم ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں. Women are more likely to help, they already know. لیڈیز زیادہ ہیلپ فل رہتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو وہ جانتی ہوں, اور میلز جو ہیں وہ اسٹرینجرز کو بھی ہیلپ کرتے ہیں ایمرجنسی سچویشنز میں. اب جو بہیویئرس ہیں ان میں کیا فرق آتا ہے جی. مین جو ہیں دے آر لائکلی ٹو ہیلپ اے فلیٹ ٹائر, جب کبھی شارٹ ٹرم اسٹرینجر کے لیے کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا, اور وومن جو ہے وہ نیبرز یا اپنے ریلیٹیوز کو سنبھالنے کی یہ لانگ ٹرم یا کلوز ریلیشن شپ پہ ریئیکشن دیں گے. اینڈ دین دا پیپل آر مور لائکلی ٹو ہیلپ وومن اور مین. میل جو ہے وہ عورتوں کی زیادہ مدد کرتے ہیں, اور فیمیلز جو ہیں یہ ایکول کرتی ہیں, مردوں کی بھی اتنی ہیلپ فل ہوتی ہیں جو ہیلپ فل ہوں گی, اور عورتوں کے لیے بھی. Women not only receive more help from men but also they seek more help. یہ ہیلپ کرتی بھی زیادہ ہیں اور انہیں ہیلپ ملتی, خود ہیلپ مانگتی بھی زیادہ ہے. And now comes the most important thing. کسی بھی جگہ, کسی بھی ریلیشن میں, even for the animals, respect. What we mean by the respect? ہم کسی شخص کی بائی ہرٹ تعریف کرتے ہیں, اس کی کوالٹیز کی, اس کی جو بھی اچیومنٹس ہیں اس کے متعارف ہوتے ہیں. ہم دوسرے کے لیے بیسٹ وشز رکھتے ہیں, ان کو ریگارڈ کرتے ہیں, اور ہم ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں. Respect is a way of treating or thinking about something or someone. تو ہم ریسپیکٹ شو کرنے کے لیے ڈفرینٹ بیہیویئر بھی شو کرتے ہیں, پولائٹ ہوتے ہیں, کائنڈ ہوتے ہیں, سنتے ہیں بات کو, ریسپونڈ کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا چناؤ مناسب رکھتے ہیں. تو یہ ریسپیکٹ ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ریسپیکٹ ہوتی کیسے ہے. ایز یو ہیو سین, ریسپیکٹ جہاں اور وہاں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بول رہا ہے, اور باقی اتنے بڑی عمر کے بھی لوگ اس کے بات سن رہے ہیں, تو اٹ از ایویڈینٹ کہ وہ اسے ریسپیکٹ کر رہے ہیں. ریسپیکٹ جب آپ کرتے ہیں تو آپ دوسرے کے لیول پہ جا کے بات سنتے ہیں. یہاں پہ یہ آپ کو امیج دکھا رہا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, تو قد اس کا چھوٹا ہے, تو اسے فیل نہ ہو, تو دونوں جو پیرنٹس ہیں وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. دین یہاں پہ ریسپیکٹ بھی ہے اور ہیلپ بھی ہو رہی ہے کہ وہ اگر اس کے ٹانگوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو دوسرا جو ہے اس کا بیگ اٹھا کے جا رہا ہے اور ساتھ سپورٹ بھی دے رہا ہے. ریسپیکٹ میں آپ کو فرگیونیس دینی ہوتی ہے, آپ کو ٹرسٹ دینا ہوتا ہے. آگے جا کے ہم اس کے پارٹس ڈسکس بھی کر رہے ہوں گے. اب ریسپیکٹ از فار دوز ہو ڈیزرو اٹ, ناٹ فار دوز ہو ڈیمانڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ریسپیکٹ جو ہے وہ ارن کی جاتی ہے,
یہ زبانی کلامی نہیں ملتی. اور ارن کیسے کی جاتی ہے؟ آپ کسی کو ریسپیکٹ دیتے ہیں, دین یو ول گیٹ ریسپیکٹ. یہ بڑا فیمس جو ہے کوٹیشن ہے, فرینچ کوٹیشن ہے. یہ کہتی ہے le respect comme le sourire ça ne coûte pas rien et tout le monde aime ça. کہ ریسپیکٹ جو ہے بالکل مسکراہٹ کی طرح ہے, اس کی کوئی خرچ نہیں ہوتا, اس پہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہوتی, لیکن تمام لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اب ریسپیکٹ جب آپ دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ ہلو ہلو جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میرا کنیکشن بریک ہوا تھا. جی جی, اوکے, نو پرابلم. نیکسٹ کم ہائی لیول آف ٹرسٹ. جب کبھی بھی آپ ریسپیکٹ دیں گے تو وہاں آپ کا ٹرسٹ کا لیول بڑا ہائی ہوگا. فار ایگزامپل, ٹرسٹ میں آگے 4 چیزیں ہیں. یہاں 3 لوگ رہتے ہیں, ٹیننٹس ہم کہتے ہیں, جو کرایہ دار ہو. کون کون کرایہ دار ہے جی ٹرسٹ میں؟ ریسپیکٹ اٹ سیلف, انڈرسٹینڈنگس, سپورٹ اینڈ ٹریننگس. فار ایگزامپل, یہ میوچل ٹرسٹ ہے ان دونوں کا, اور ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہے کہ وہ اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پہ انہیں پورا یقین تھا کہ دوسرا مجھے سنبھال لے گا. سملرلی among the friends, کہ اس کو پورا ٹرسٹ ہے کہ یہ مجھے نیچے نہیں گرنے دیں گے. تو جب کبھی بھی آپ ریسپیکٹ دیں گے, یو ول بی گیٹنگ ہائی لیول آف ٹرسٹ. اور ریسپیکٹ دینے کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے, یو مسٹ ویلیو اوپینینس. کہ جو بھی کوئی شخص بات کر رہا ہے اس کی بات سنیے ضرور, اس کو ویلیو ضرور دیجیے. ہاں, ماننا نہ ماننا یہ آپ کا ڈومین ہے, لیکن آپ اس کو ریڈیکیول نہ کیجیے. وہ اوپینین ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اوپینینس کو ویلیوز کب ملتی ہیں؟ جب آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اوپینین دیتے کب ہیں؟ آپ تب دیتے ہیں جب بچپن میں ٹریننگ میں ہی آپ کو اوپینین دینا سکھایا گیا تھا. موسٹ آف دا ٹائم پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں ویلیو ہی نہیں دی جاتی, ہمیں اوپینین دینا بھی نہیں آتا ہوتا. اور اگر ہمارا اوپینین ریجیکٹ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں, یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی پسند کی کوئی چیز خریدیں تو ان سے پوچھ لیجیے. اگر وہ غلط چیز پہ بات کر رہے ہیں تو انہیں ڈسکس کر کے انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کیجیے, رادر دین سنب کرنے کے. اب ریسپیکٹ جب ہوگی تو پھر آپ کو ایک اور چیز سے بھی واسطہ پڑے گا, کانفلکٹ ریزولوشن. اور آپ لوگ والنٹیئرس ہیں, آپ یہاں کام کرتے ہیں, آپ کے اکثر کام کے دوران ایک دوسرے سے کانفلکٹس بنتے ہوں گے. لیکن کانفلکٹس جو ہوتے ہیں یہ امپاسبل ہے کہ نہ بنے, لیکن کانفلکٹس کو ریزالو نہ کرنا یہ اپنی تباہی کو دعوت دینا ہوتا ہے. تو کانفلکٹس کو ریزالو کیا جاتا ہے. کانفلکٹ ریزالونگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جو ریزالو کرنے آتا ہے وہ مزید کانفلکٹ کو بڑھاتا نہیں ہے, خود پارٹی نہیں بنتا. اور جو کانفلکٹ ریزالو کر رہا ہوتا ہے, امیج بھی آپ کو شو کر رہا ہے, اسے دونوں طرف سے مکے پڑتے ہیں کیونکہ وہ میڈیٹر ہوتا ہے. لیکن یہ حوصلہ کرنا ہوتا ہے. کنفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے آپ کو پراپر پلاننگ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. پہلے انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے پرابلم کیا ہے, پھر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد سولوشن سجیسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر سولوشن پہ دوسروں کو کنونس کرنا پڑتا ہے. تو یہ کمپلیٹ پروسیس ہے کنفلکٹ ریزولوشن. اینڈ اف یو آر گیونگ دی ریسپیکٹ ٹو دی ادر, تو آپ کانفلکٹس جب بھی ارائز ہوں گے انہیں ریزالو کریں گے. کیوں کہ آپ ان کو اتنی ریسپیکٹ دیتے ہیں کہ آپ یہ برداشت نہیں کر رہے کہ کانفلکٹ درمیان میں رہے. تو اس لیے کانفلکٹ ریزالو کرنے ضروری ہوتے ہیں, تب جا کے آپ کو ریسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے. تو ہمیشہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے آپ نے تیار رہنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ماڈلز بنانے ہوتے ہیں, کمپیشنیٹ رہنا ہوتا ہے, کمپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ان بٹوین دا لائنز آپ کو رہنا پڑتا ہے. آپ کسی بھی ون سائڈ پہ نہیں جا سکتے, آپ کو ماڈریٹ رہنا پڑتا ہے. اینڈ ناؤ وی کم بیک ٹو دا لو. تو ہم نے ابھی تک بات کی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ محبت کو, سمپیتھی کو محبت سمجھ بیٹھے, کیئر کو محبت سمجھ بیٹھے, یا ریسپیکٹ کو محبت سمجھ بیٹھے. اگین میں اس سیناریو کو دوبارہ ڈیولپ کرتا ہوں.
میں سپوز کر رہا ہوں کہ اگر میں روڈ پہ آ رہا ہوں اور رات کا عمل ہے اور بارش ہو رہی ہے اور کوئی خاتون جو ہیں وہ روڈ پہ اکیلی کھڑی ہوئی ہیں اور میں رک کے انہیں لفٹ دیتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اور سپوز وہ میرے راستے میں آ رہی ہیں تو میں ان کو وہاں سے اٹھاتا ہوں. تو دس واز کیئر، کیونکہ بارش تھی، رات کا عمل تھا، تو یہ کیئر تھی جی. اب نیکسٹ رستے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی کیا مسئلہ تھا یا کیوں آپ کو اتنا لیٹ اس سچویشن میں آپ کو کھڑا ہونا پڑا، تو مجھے بتاتی ہیں کہ جی ان کا کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ بیمار تھا اور اس لیے وہ ہاسپٹل گئی تھی. تو میں پوچھ لیتا ہوں جی اچھا جی کیا ہوا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، آپ کے لیے بہتر کرے. تو دیٹس سمپیتھی، کہ میں نے ان کے جو بھی سچویشن تھی اس میں ہمت بنائی. اینڈ دین جب مجھے ان کو گھر پہنچاتا ہوں تو میں گھر کے سامنے ڈراپ کرتا ہوں اور یہ میک شور کرتا ہوں کہ وہ بحفاظت اپنے گھر چلی گئی ہیں، اور پھر میں وہاں سے جاتا ہوں. تو دیٹ واز ریسپیکٹ. اور اس دوران رستے میں بھی میں کمپلیٹ اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ یہ خاتون ہے اور میرا بیہیویئر جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بہت مناسب ہونا چاہیے. تو یہ ریسپیکٹ تھی جی. اب یہ تینوں چیزیں یہاں موجود تھیں. خاتون ہونے کے ناطے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جو سیانی خواتین ہیں وہ تو نہیں کرتی، لیکن خاتون ہونے کے ناطے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ شی ول بی ایکسپیکٹنگ نیکسٹ ڈے کہ جی مجھے دوبارہ کال کیا جائے گا، دوبارہ پوچھا جائے گا کہ آپ ہاسپٹل جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. سوری مادام، ایسا نہیں ہے. وی آر ناٹ ان لو. Don't confuse that care, that respect, that sympathy with the love. اب جب بھی ہم لو کو ڈیفائن کرنے لگے ہیں، ہم نے ساری کہانی جو پیچھے گھڑی ہے وہ سمپل کنفیوژن دور کرنے کے لیے کیا، اور ہم نے سٹارٹ بھی لو سے کیا تھا، اور ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اینڈ آن دا لو. تو دیز آر دی 6 بیسک تھنگس جو آپ کو ہمیشہ کیئرفل رہنا ہے ان دا لو. It is never to be rushing into relationship. یہ جو آپ کو ہر 5 منٹ بعد کسی بھی سٹاپ پہ کھڑے ہوئے کوئی بھی گاڑی آتی ہے تو اس میں بیٹھی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ گاڑی جاتی ہے پیچھے دوسری گاڑی آتی ہے تو اس میں کھڑکی میں بیٹھی ہوئی سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ محبت نہیں ہے. میرے پاس اذان ہو رہی ہے تو ہم 2 منٹ کے لیے خاموش رہیں گے. اوکے، میرے پاس اذان ہو گئی ہے تو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں.
And now یہ فائنل سلائیڈ ہے اور ہم جو ہے یہ ڈیفائن کرنے لگے ہیں کہ جی ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا. لو از ناٹ رننگ ان ٹو ریلیشن شپ. رشنگ نہیں ہوتی جی یہاں پہ. یہ عقل مندی ہوتی ہے, عقل مندی سے چلتا ہے. ایموشنز جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہری نہیں ہے اس طرح جس طرح آپ کو بتایا کہ ہر سٹاپ پہ محبت پڑی ہے. Then it is not being jealous. اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ جو غلط فہمی ہے وہاں پہ اگر اس شخص کو کوئی کامیابی مل رہی ہے اور آپ اس سے پریشان ہو رہے ہیں, جیسا کہ نارملی دوست جو ہے اس کو اچھی جاب ملے تو دوسرے دوست جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چول جو ہے یہ زیادہ رسپیکٹ کیوں حاصل کرے. تو یہ جیلسی ہے, یہ محبت نہیں ہے. Then love is giving yourself a chance. یہ نارملی جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ دوسرے کو ایک چانس دینا ہے, وہ دوسرے کو چانس نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ہم خود کو ایک چانس دے رہے ہوتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ اگین, ٹو ریڈ دی سچویشن اگین اینڈ ٹو موڈیفائی آور ریئیکشن اگین. تو اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ لو از گیونگ یور سیلف اے چانس اینڈ دین اٹ از not to expect anything. یہ جو آپ کو کہانی سنائی جاتی ہے نا کہ جی بے لاس ہوتی ہے, تو بے لاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریوارڈ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہاں 90% ایسا ہی ہوتا ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر فیمیل جو اسپیشلی وہ وائف ہو تو وہ ہسبینڈ کو کہے آئی لو یو, تو آئی لو یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح کوئی مولوی آپ کو کہے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کہنا ضروری ہے, ادروائز آپ کی گردن اڑی پڑی ہوگی. سو لو از اسٹاپ ایکسپیکٹنگ اینڈ دین اٹ از اباؤٹ دی پرائیویسی. تو ہم اس میں ایک دوسرے کے پردہ رکھتے ہیں, ہم کبھی بھی اس پرائیویسی کو ڈسکلوز نہیں کرتے جس سے ڈس ریسپیکٹ ہو, اس کی ریسپیکٹ پہ اوپر آنچ آئے, ٹرسٹ بریچ ہو. تو ہمیشہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جی آپ پرائیویسی مینٹین رکھیں گے. اینڈ دین فائنلی اوائڈ مس انڈرسٹینڈنگ. کیپ ان مائنڈ ٹو بی آن دا لائٹر نوٹ, مس انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ مس کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مسٹر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. سو وین ایور یو آر گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ دا لو, keep these 6 parameters. You have to fulfill these parameters, and it is really tough to fulfill these parameters. Otherwise, most of the time you will be confusing yourself with the care, with the sympathy, with the respect, with the help, will be treated as love. But keep in mind, help تب تک ہوگی, میں just summary دے رہا ہوں, مجھے آپ سے ہمدردی تب تک ہے جب تک آپ ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں. ونس یو آر اوور, دیٹس فنشڈ. ہیلپ اتنی ہی کروں گا جتنی آپ کو ضرورت ہے. آپ نے کوئی روڈ ٹف تھا, وہ کراس کرنا تھا, تو جیسے ہی روڈ ختم ہوگا میں ہیلپ ختم کر دوں گا. پلس ہیلپ میری بھی کیپیسٹی پہ ہے کہ میں کتنی کر سکتا ہوں, میں جتنی کر سکتا ہوں گا میں اپنی کیپیسٹی تک کی رہوں گا. اینڈ دین ریسپیکٹ, میں ریسپیکٹ آپ کو اتنی ہی دوں گا جتنی میں خود چاہتا ہوں, اس سے زیادہ میں نہ ریسپیکٹ دوں گا نہ ہی کبھی ارن کر پاؤں گا. بٹ مائی سجیشن از کہ ریسپیکٹ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دیجیے. جتنی ریسپیکٹ دیں گے آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کے ساتھ اتنا فائدہ کا سودا کر رہے ہوں گے. اینڈ دین جب یہ 3 پیرامیٹرز کو آپ کنفیوز نہیں کریں گے تو لو پہ آئیں گے, تو take these 6 parameters in your mind. So this was about today's lecture, and now what we can do, we can